میرے محترم معزز دوستو بزرگو، اسلام ایک عالمگیر مذہب اور تمدن پسند دین ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ دین اسلام وہ واحد دین ہے جس دین کے اندر انسان کی ضرورت کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے اور یہ دین اسلام کا طرہ امتیاز ہے کہ دین اسلام ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین بھی ایسا نہیں کہ جس کے اندر انسانی زندگی کی ضرورت کے مطابق چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی بیان کیا گیا ہو، لیکن یہ دین اسلام کا طرہ امتیاز ہے کہ دین اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ تعلیمات انسانی زندگی کی ضرورت کے مطابق ہر ایک چیز اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حل پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، ان مخلوقات میں سے 3 بڑی مخلوقات ہیں۔ نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انسان اور نمبر 3 جن۔ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن فرشتے اور جن 2 ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا، انسانی آنکھ ان کو دیکھ نہیں پاتی۔ جس طرح انسانوں کے اندر انسان فرما بردار بھی ہوتے ہیں، نافرمان بھی ہوتے ہیں، انسان شریف النفس بھی ہوتے ہیں اور شریر بھی ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں کے اندر بھی کئی جن فرما بردار بھی ہیں، کئی جن نافرمان بھی ہیں، اور کئی جن شریف بھی ہیں اور کئی جن جو ہیں وہ شریر بھی ہیں، جو کہ اکثر اوقات انسانوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اب کیونکہ ایسی کوئی صورت نہیں تھی کہ جہاں جنوں کو دیکھا جاتا اور جنوں کے حملے سے بچا جاتا، یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی کریمانہ نظر تھی اور اپنی امت پر یہ رحمت تھی کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کا بھی بیان فرما دیا کہ جہاں جنوں سے خطرہ تھا اور شریر جن انسان کو تنگ کر سکتے تھے، اس جگہ پر بھی میرے محبوب علیہ السلام نے ہمیں تعلیم ارشاد فرما دی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 4 اور 5 کو دیکھیں تو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے داخل ہونے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی، اے اللہ بے شک مجھے، میں، اعوذ بکا، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، کس سے؟ من الخبث والخبائث، خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے۔ اب جہاں پر جن پہنچ سکتا تھا اور شریر جن انسان کو نقصان پہنچا سکتا تھا، رحمت کونین نے، رحمت للعالمین نبی نے، جن کو اللہ کریم نے رحمت للعالمین کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، اور اپنی امت پر یہ شفقت کی اور مہربانی کی اور رحمت کی ایک نگاہ کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگو تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، تو اللہ کریم تمام شریر جنوں سے تمہیں محفوظ فرما دے گا، تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ عمل اور یہ تعلیم جو دین اسلام ہمیں دیتا ہے، یہ اور کوئی دین نہیں دے سکتا۔ اور پھر اگر ترمذی شریف کی حدیث نمبر 6 کو دیکھیں تو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر بھی حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو ایک لفظ ارشاد فرماتے غفرانک۔ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، اے اغفر غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے
مکمل مغفرت طلب کرتا ہوں، میری مکمل مغفرت فرما دے، یا اس کا معنی کیا گیا ہے اسأل غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے اپنی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو رسولوں کے امام ہیں، جو اللہ کے تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام تمام گناہوں سے پاک ہیں، یہ شائبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ گناہ کریں یا کوئی غلطی خطا کریں، تو پھر حضور علیہ السلام نے یہ کلمات کیوں ارشاد فرمائے کہ اللہ میں تجھ سے مکمل مغفرت طلب کرتا ہوں یا مغفرت کا سوال کرتا ہوں؟ تو اس کا جواب ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ یوں دیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں رہتے تھے حضور، حتیٰ کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ تب بھی حضور علیہ السلام اللہ کی یاد میں رہتے تھے، کیونکہ بیت الخلاء ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا، اللہ کی یاد اس وقت اللہ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ ایسی جگہ تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کی کہ اے اللہ میں ہر وقت تیری یاد میں رہتا تھا، ہر وقت تیرا ذکر کرتا تھا، لیکن یہ جو لمحے گزرے ہیں بیت الخلاء کے اندر یہ تیری یاد سے خالی گزرے ہیں، اے اللہ ان لمحوں کی میں تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا تھا کہ 100 دم غافل 100 دم کافر، میں نے مرشد اے ہو پڑھایا ہوں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ ایک ایک لمحہ بھی انسان کا ضائع نہ ہو، ہر لمحے خدا کی یاد ہو۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے میرے دوستو کہ ہم بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے بھی یہ دعائیں پڑھیں، اندر داخل ہوتے ہوئے یہ دعائیں پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر نکلتے ہوئے اس حدیث کی روح سے جو حضور فرما رہے ہیں غفرانہ کا صرف ایک لفظ حضور نے فرمایا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری روایت جو ابن ماجہ میں ہے جو مشہور دعا پڑھی جاتی ہے بیت الخلاء سے باہر آنے کی، الحمدللہ الذی عافانی من الاذی، وہ دعا ابن ماجہ میں موجود ہے، لیکن ترمذی شریف میں یہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک ہی لفظ موجود ہے غفرانک، اے میرے اللہ میں تجھ سے اپنی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔